میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں، اور یہ بالکل فری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانی عطا فرمائے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سورج گرہن، جو کہ 14 دسمبر کو لگنے جا رہا ہے، اور اس کے کیا اثرات ہوں گے 12 بروج پہ، اور ڈیفرنٹ جو کنٹریز ہیں ان کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور ایک منجم ہیں جو ہر اینگل سے علم نجوم کی جو ہے وہ نقائص ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ اور جب میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں تو اس حوالے سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ان کا جو نالج ہے وہ لیمیٹڈ ہے اسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود تو وہ اسٹرالوجی کے جو بیسک پرنسپلز ہیں اس کو فالو ہی نہیں کرتے۔ ان کے کچھ کلائنٹس میرے پاس آئے، مجھے انہوں نے ان کے ہاتھ کا بنا ہوا زائچہ دکھایا، تو وہ یہ چیز تھی کہ وہ شمسی زائچہ بناتے ہیں، یعنی سن کو اسینڈنٹ مان کر وہ زائچہ بناتے ہیں اور اس کے اوپر پریڈکشن کرتے ہیں، اور موسٹلی ان کی پریڈکشن غلط ہوتی ہے۔ اور ان کے جو کلائنٹس ہیں وہ موسٹلی میرے پاس آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں۔ تو جب میں نے ان چیزوں کو غور کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ تو اسینڈنٹ کے اوپر کام ہی نہیں کرتے، ٹائم آف برتھ کو لیتے ہی نہیں ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں، اور ہندی اور یونانی جو اس کا مکسچر ہے وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور ہر دوسرے دن ایک نئی ویڈیو بنا دیتے ہیں اور تقدیر کے معاملات کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور تقدیر کا جو معاملہ ہے یہ بہت سینسٹیو ہے اور نازک ہے۔ عام انسان کے لیے اس چیز کو سمجھنا بہت ہی مشکل کام ہے، تقدیر کے معاملات جو ہے، اور اس حوالے سے ہمیں اتنا حکم دیا گیا کہ صرف ہم اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائیں اور بہت زیادہ اس حوالے سے بحث و مباحثہ کے اندر مت پڑیں۔ اور وہ تقدیر کے معاملات بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ان کا دعویٰ ہے کہ میں ڈیسٹنی پڑھتا ہوں، تقدیر کو پڑھتا ہوں۔ تو بہت ہی معذرت کے ساتھ میرا صرف یہ سوال ہے کہ یہ پھر آپ نے کہاں سے آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہے کہ آپ اسٹرالوجی سے تقدیر پڑھ رہے ہیں؟ مجھے اس کا بھی ریفرنس دے دیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ اب ہر چیز کو نیگیٹ کرتے ہیں، ہر چیز کو جو ہے نا آپ نیگیٹو اینگل سے دیکھ رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کے ساتھ اختلافات ہیں۔ تو اپنے نالج کو، لیمیٹڈ نالج کو امپروو کریں، پھر بات کریں، ٹیکنیکل بات کریں، علمی بات کریں، مزہ بھی آئے گا بات کرنے کا، اور اس کی دلیل بھی ہوتی ہے۔ اور ایسا نہیں کہ آپ نے کچھ قانون بنا لیے ہیں اور وہ اسٹرالوجی بن گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ پوری ورلڈ کے اندر 2 اسکول آف تھاٹ ہیں، ایک ویسٹرن اسٹرالوجی ہے اور ایک ویدک اسٹرالوجی ہے۔ ان کے اپنے پرنسپلز ہیں، اور وہ اپنے پرنسپلز کے مطابق ہی جو ہاروسکوپ ہے، کنڈلی ہے، اس کی پریڈکشن کرتے ہیں۔ خیر، اس حوالے سے میں ان کی جو ویڈیوز کے جواب ہے وہ دیتا رہتا ہوں، اور ایک انہوں نے لیٹسٹ ویڈیو بنائی ہے، کین اسٹرالوجر چینج دی ڈیسٹنی آف چائلڈ؟ اس حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے اندر مسنگ ہے، اس کے اوپر بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا۔ تو سمپل سی ایک چیز ہے کہ ہمارے اختیار میں تقدیر کو چینج کرنا نہیں ہے، یہ بات درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تدبیریں بتائی ہیں، اس سے ہی ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں۔ فائنل تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی ہماری تقدیر کو بدلنا ہوتا ہے، لیکن اس کے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں جو حدیث پاک میں موجود ہیں، یعنی ہم تدبیر کرتے ہیں،
ہمیں تدبیر کرنے کا حکم ہے اور علاج کروانے کا حکم ہے. شفا ہونا نہ ہونا یہ ڈاکٹر کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اور وہ بڑی ایک عجیب سی بات کر رہے تھے کہ جب یہ اسٹرالوجر بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. تو بھائی ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے، کیا وکیل کے پاس جائیں گے؟ اگر بندہ بیمار ہوگا تو کس کے پاس جائے گا؟ اسٹرالوجر کے پاس جائے گا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، یا پھر وکیل کے پاس جائے گا؟ کہاں جائے گا وہ؟ ڈیفینیٹلی جس بندے کا جو شعبہ ہے وہ وہیں کہاں جائے گا اس کے پاس. اگر کوئی قانونی معاملات ہیں، عدالت کے معاملات ہیں، پھر وہ وکیل سے کنسلٹ کرے گا. اسی طریقے سے اگر بزنس سے ریلیٹڈ اس نے کوئی کام کرنا ہے، کنسلٹیشن کرنی ہے، تو بزنس کنسلٹنٹ سے رابطہ کرے گا. تو جو جس فیلڈ کے اندر ہے وہ وہاں جائے گا اس کے پاس. اور ہمارے پاس جو ایک سکلز ہے اسٹرالوجی یا نمرولوجی یا پامسٹری یا ڈفرینٹ جو اللہ تعالیٰ نے علوم کو پیدا کیا ہے اس حوالے سے، تو اس کے اندر بیسک چیز یہی ہے کہ ہم گائیڈ کر سکتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہے، ہر چیز کا ایک وسیلہ ہے. ڈاکٹر کے پاس جانا آپ نے ضرور ہے، لیکن وہاں شفا ہونا نہ ہونا یہ اللہ کے اختیار کے اندر ہے، یہ اس کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر زندگی کے مختلف معاملات ہیں تو آپ کو سبب بننا ہوگا، وسیلہ تلاش کرنا ہوگا، تدبیر کرنی پڑے گی. تو پھر جا کر وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس کی مرضی ہے، اسے پتہ ہے، اس نے پہلے سے ہی یہ چیزیں لکھ دی ہیں، اس کے اختیار میں ہے. اور یہ تمام چیزیں بھی تقدیر کے اندر ہی شامل ہیں. تدبیر کرنا بھی تقدیر کا حصہ ہے. تو اس حوالے سے آپ کا جو نالج ہے اس کو مزید امپروو کریں، کسی عالم سے مشورہ کریں، بات کریں ڈیٹیل میں، وہ آپ کو اس حوالے سے بہتر سمجھائیں گے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کی تقدیر بدلتا ہے. سورۃ رات کے اندر آیت نمبر آئی تھنک 39 ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثبت رکھتا ہے، اور الکتاب اسی کے پاس ہے. اب قرآن پاک کی اس آیت سے تو آپ دیکھیں اللہ پاک نے کتنی خوشخبری سنا دیا ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے گا مٹا دے گا، جس چیز کو چاہے گا وہ ثبت رکھے گا. تو یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے. ہمارے پاس ایک اختیار ہے، وہ ہے صرف تدبیر کرنا، اچھی تدبیر کرنا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، باقی ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اور وہ سورج گرہن کے حوالے سے، چاند گرہن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں جی یہ چورن بیچتے ہیں. بھائی یہ چورن نہیں بیچتے. میں ڈفرینٹ اسٹرالوجر کا نہ تو میں ایڈوکیٹ ہوں نہ میں وکیل ہوں، لیکن آپ نالج کے اوپر جب کرٹیسائز کرتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی سالڈ گراؤنڈ ہونی چاہیے. سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، اس کے حوالے سے اگر ہم حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو اس کے اندر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ان کا وصال ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ گرہن کی وجہ سے ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی مذمت کی کہ کسی کے فوت ہونے کی وجہ سے سورج گرہن یا چاند گرہن نہیں لگتا. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گرہن لگے تو نماز پڑھیں، استغفار کریں اور صدقہ کریں اور اپنے رب کو یاد کریں. یعنی کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس کے اندر خصوصاً آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اس حوالے سے اس چیز کو کیجئے گا اور اسی چیز کو بیس بنا کر آپ صدقہ کریں. میرے کہنے پر صدقہ مت کریں، کسی نجومی کے کہنے پہ مت کریں، لیکن حدیث کے مطابق آپ جو حکم ہے کہ نماز پڑھیں، صدقہ کریں، اللہ سے استغفار کریں. تو اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ 12 بروج کے اوپر اس کے اثرات کیا ہیں اور ورلڈ کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں. میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ جب میں نے اسٹرالوجی کی پریکٹس شروع کی تو میں نہیں مانتا تھا کہ اس کے اثرات ہوتے ہیں حاملہ خواتین پہ. پھر جب میں نے اس کو ریسرچ بیسس پر کام شروع کیا، جب میں نے دیکھا ایسی خواتین جو پریگننٹ تھی اور انہوں نے گرہن کے دوران مختلف کوئی کام کیے، یعنی جیسے سلائی کرنا اور کوئی چیز کاٹ دینا، اس طرح کے کوئی کام کیے انہوں نے، تو ان کے بچوں کے جسم پر
کوئی نہ کوئی اس طرح کے نشان دیکھے گئے، یہ میں نے پرسنلی دیکھے۔ تو اس حوالے سے احتیاط کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، ایسی خواتین جو پریگننٹ ہیں کوشش کریں کوئی کام نہ کریں، سلائی کا، کڑھائی کا، کاٹنے کا، روٹی پکانا، کوئی بھی کام مت کریں، اور یہ ایک احتیاط کے طور پر ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اور سورج گرہن ہو یا چاند گرہن، یہ اپنے اثرات ضرور رکھتا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو، کہ سب سے پہلے دیکھیں کہ سورج گرہن جو ہے برج قوس میں ہے، اور یہ 14 دسمبر کو برج قوس میں 23 درجے 8 دقیقے پر لگے گا۔ یہ تو اس کا آغاز شام کو 7:32 پر ہوگا، مکمل یہ گرہن ہوگا 9:13 رات کو، اور اس کا اختتام 11:53 رات کو ہوگا۔ اور اس کو اب ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کون سے برج والے جو ہیں ان کے لیے کون کون سا جو گھر ہے وہ ایفیکٹ ہوگا، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ برج قوس میں اس وقت جو ہے قمر، عطارد، کیتو اور شمس یہ پڑے ہیں۔ 14 دسمبر کو برج قوس میں ستارہ قمر، عطارد، کیتو اور ستارہ شمس ہوں گے، اور اس کے اوپر گرہن لگے گا۔ تو یہ گرہن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب شروع کرتے ہیں برج حمل والے افراد۔ ان کے 9ویں گھر کے اندر گرہن لگ رہا ہے۔ 9واں گھر جو ہے یہ ہائر اسٹڈی، امیگریشن، فارن ٹریول اور اس حوالے سے روحانیت کا گھر ہے۔ ایسے افراد جن کے یہ میٹرز یعنی ہائر اسٹڈی کر رہے ہیں یا فارن میں ٹریول کرتے ہیں، امیگریشن ہے، اس حوالے سے ان کے میٹرز ہیں، تو ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے اور ان کو صدقہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ اس کے نحس اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ دوسرا برج ثور۔ برج ثور کے یہ 8ویں گھر میں لگ رہا ہے، یہ بہت منحوس ہے۔ یہاں پر 8واں گھر حادثات، آپریشن اور ان ایکسپیکٹڈ لاسز کا گھر ہے۔ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو محتاط رہیے گا، بہت زیادہ کیئرفل رہیے گا، صدقہ دیجیے گا۔ تو اس حوالے سے یہ گرہن جو ہے آپ کے لیے 8ویں گھر میں لگ رہا ہے، آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، صدقہ کیجیے گا، اور جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ چیزیں ہونے کے امکانات زیادہ نظر آتے ہیں۔ برج جوزا۔ برج جوزا والے افراد کے 7ویں گھر میں یہ گرہن ہوگا۔ تو برج جوزا والے افراد شادی کے حوالے سے شادی مت کریں، 14 دسمبر ہے، نکاح نہ کریں، رشتہ طے نہ کریں، اور اگر ان کے میاں بیوی کے درمیان پرابلم چل رہی ہے، کوئی ڈیسیجن لینا ہے، تو پلیز اس میں ڈیسیجن مت لیجیے گا، اور کاروبار شروع مت کریں، پارٹنرشپ مت کریں، یہ آپ کے لیے بہت پرابلممیٹک ایریا ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان۔ برج سرطان والے افراد کے لیے بھی بہت زیادہ محتاط رہنے کا ٹائم ہے، کیونکہ ان کے 6ٹھے گھر کے اندر یہ گرہن ہوگا۔ 6ٹھا گھر لاسز، اس کے بعد لیٹیگیشنز، ہیلتھ کے ایشوز، یہ تمام چیزیں ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے برج اسد۔ برج اسد کا یہ 5th ہاؤس ہوگا، یعنی ایسی خواتین جو پریگننٹ ہیں اور ان کا تعلق برج اسد سے ہے، اسینڈنٹ ان کا برج اسد ہے یا پھر ان کا سن سائن برج اسد ہے، ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ 5ویں گھر میں لگ رہا ہے، مس کیریج ہو سکتا ہے، ایب نارملٹی کریٹ کر سکتا ہے، اور محبت کے معاملات ان کے بریک اپ، اس طرح کی سچویشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج سنبلہ۔ برج سنبلہ والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو یہ ان کے 4تھے گھر میں ہوگا۔ 4تھا گھر ڈیل کرتا ہے پراپرٹی کو، وہیکل کو، گھر کے انوائرمنٹ کو، مدر کو، یعنی کہ مدر کی ہیلتھ ایفیکٹ ہو سکتی ہے، پراپرٹی کی سیل پرچیز کے ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے، وہیکل آپ کی لاس ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے۔
اور گھر کے اندر کوئی عجیب و غریب تناؤ، ٹینشن، اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان۔ برج میزان والے افراد کے تیسرے گھر کے اندر یہ عقرب ہوگا، گرہن ہوگا تو ان کے تیسرے گھر میں جو گرہن لگے گا تو ان کو کانٹریکٹ سائن کرنا، کوئی آرٹیکل، کوئی بک پبلش کرنا، اس حوالے سے بہن بھائیوں سے ریلیشن، اس میں یہ ایفیکٹ کرے گا۔ تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج عقرب۔ برج عقرب والے افراد کے دوسرے گھر کے اندر یہ گرہن ہوگا تو فائنینشیل لاس، پیسے کے پرابلمز، اور اگر کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس کا ڈوب جانا، اس طرح کی سچویشن نظر آتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں انویسٹمنٹ کے معاملات کے اندر بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ برج قوس۔ برج قوس پہلا گھر ہوگا تو آپ کی ہیلتھ ایفیکٹ ہو سکتی ہے، غلط ڈیسیجن لے سکتے ہیں، ان ایکسپیکٹڈ پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے آپ کے لیے، اس حوالے سے محتاط رہیے گا۔ برج جدی۔ برج جدی والوں کا یہ 12واں گھر ہوگا تو ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ اگر آپ کے کوئی لیگل پرابلم چل رہی ہیں تو جیل کا 100% امکان بنا ہوا ہے، جیل جا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی آپ کا فیصلہ ہے، اگر فیصلہ اسی دوران ہوتا ہے تو وہ آپ کے اگینسٹ نظر آ رہا ہے۔ اور فارن میں جو رہتے ہیں، جو پرماننٹ ریزیڈنسی نہیں ہے جن کے پاس، ان کو ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے، تو اس حوالے سے آپ محتاط رہیے گا۔ برج دل والے افراد، ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو دوستوں کی طرف سے ان کو کوئی پریشانی اٹھانا پڑ سکتی ہے۔ اور برج حوت والے افراد کے اگر ہم دائچے میں دیکھیں تو یہ 10ویں گھر میں ان کا گرہن ہوگا۔ جاب سے ریلیٹڈ بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ کوئی ایسا کام جس کی وجہ سے آپ کی عزت، نام، مرتبہ بہت زیادہ افیکٹ ہو سکتا ہے، اسکینڈلائز ہو سکتے ہیں، جاب میں پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، جاب سے نکالا جا سکتا ہے، اس طرح کی سچویشن نظر آتی ہے۔ اب اس کا سورج گرہن کا جو اثرات ہیں وہ اس کے لگنے کے 1 مہینے کے اندر اندر ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ نے صدقہ کرنا ہے، توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ اب اس کے اگر ہم گلوبلی دیکھیں نتائج کیا ہیں تو اسپین، سعودی عربیہ، ہنگری، آسٹریلیا، امریکہ، بھارت، چین، اسرائیل، ٹرکی، کینیڈا، ایران، روس، پاکستان، یہ افیکٹ ہوں گے اس سے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو انڈیا اور چائنا کا بہت زیادہ کنفلکٹس ارائز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو بھارت جو ہے اس چیز میں انوالو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور 14 دسمبر سے 14 جنوری، کیونکہ یہ 1 مہینے کے اندر اس کے رزلٹ، اس کے ایفیکٹ نظر آتے ہیں، تو 14 دسمبر سے 14 جنوری تک کا ٹائم پیریڈ پاکستان کے لیے انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی یہ بہت زیادہ خراب ہے، بہت زیادہ محتاط رہنے کا ٹائم پیریڈ ہے۔ بھارت کسی بھی حوالے سے کوئی نہ کوئی پرابلم، کوئی نہ کوئی اٹیک، اس طرح کی سچویشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اگر ہم اس میں دیکھیں تو یہ گرہن جو ہے پاکستان، انڈیا اور چائنا، ان کے لیے بہت زیادہ شدت اس کی نظر آ رہی ہے، پرابلم نظر آ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ چیزیں تھیں، مختصر سی میں نے ویڈیو بات کی ہے۔ تو اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں، لیکن اس میں اثرات کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ آپ جب صدقہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو انسان کی تقدیر اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ اس میں کوئی ایسی پریشانی والی چیز نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم ایک وسیلہ ہیں، ہم ایک ذریعہ ہیں، ہم ایک سبب ہیں۔ کوئی اگر جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ اس کے مطابق پرسکرپشن کرتا ہے، شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اسی طریقے سے اسٹرالوجر یا دوسرے لوگ جو بھی کام کرتے ہیں وہ ایک ذریعہ ہے، صرف سبب ہے، کرنا اللہ پاک نہیں ہے، تقدیر وہی چینج کرتا ہے، انسان صرف سبب ہے، وسیلہ ہوتا ہے۔
امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ یہ جو انہوں نے ویڈیو بنائی ہے بچوں جو ہے کہ اسٹرالوجر کین چینج دی ڈیسٹنی آف چائلڈ، اس کے اوپر بھی ڈیٹیل میں پھر بات کریں گے. قرآن حدیث سے بھی بات کریں گے اور علم نجوم سے بھی بات کریں گے، اس کی کیا حقیقت ہے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.